بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلاس پریپ 6 کے عزیز طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیٹا سبق ہے ہمارا پیارا وطن پاکستان، جس کی الحمدللہ گزشتہ ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے بلند خوانی بھی کر چکے ہیں۔ امید ہے بیٹا کہ آپ نے بھی اس سبق کو بغور اور بار بار پڑھ بھی لیا ہوگا۔ آج ہم عملی کتاب میں سبق ہمارا پیارا وطن پاکستان کے تحت دیے گئے کام کی تکمیل کر رہے ہیں۔ عملی کتاب صفحہ نمبر 27 دیکھیے بیٹا، عملی کتاب صفحہ نمبر 27، عنوان ہے ہمارا پیارا وطن پاکستان۔ شاباش بیٹا، اپنی عملی کتابیں اس وقت کھول لیجئے، سامنے رکھیے، بسم اللہ پڑھ لیجئے۔ ہم سبق کا آغاز کر رہے ہیں۔ صفحہ نمبر 27 عملی کتاب میں آپ دیکھیں گے کہ آپ کو 6 سوالات دیے گئے ہیں جن کے جوابات تحریر کرنے ہیں۔ ان 6 سوالات کے جوابات اس وقت آپ کو اسکرین پر نظر آ رہے ہیں۔ آپ کو یہاں 1 2 3 4 5 اور 6 سوالات کے جوابات یہاں پر تحریر کر کے دیے گئے ہیں۔ سوالات آپ کو عملی کتاب میں نظر آئیں گے، جبکہ جوابات اس وقت آپ کو اسکرین پر نظر آ رہے ہیں۔ جو 6 سوالات آپ کو عملی کتاب صفحہ نمبر 27 پہ دیے گئے ہیں، میں وہ آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ پہلا سوال ہے، ہمارا پیارا وطن پاکستان کس اسلامی مہینے اور تاریخ کو وجود میں آیا؟ ٹھیک ہے، کس اسلامی مہینے اور تاریخ کو وجود میں آیا۔ دوسرا سوال ہے، صوبہ بلوچستان کا صدر مقام کون سا ہے؟ اور تیسرا سوال ہے، پشتو زبان پاکستان کے کس صوبے میں بولی جاتی ہے؟ پشتو زبان پاکستان کے کس صوبے میں بولی جاتی ہے؟ چوتھا سوال ہے، ہم مسلمان ہونے کی حیثیت سے کس رشتے میں بندھے ہوئے ہیں؟ ہم مسلمان ہونے کی حیثیت سے کس رشتے میں بندھے ہوئے ہیں؟ اور پانچواں سوال ہے، پاکستان کے 5 بڑے دریا، پاکستان کے 5 بڑے دریا اور 2 بندرگاہیں کون سی ہیں؟ 2 بندرگاہیں کون سی ہیں؟ اور چھٹا سوال ہے، ایٹمی قوت کے اعتبار سے، ایٹمی قوت ہونے کے اعتبار سے ہمیں کیا اعزاز حاصل ہے؟ یعنی ہمارے وطن پاکستان کو کیا اعزاز حاصل ہے؟ تو بیٹا جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ اس وقت جو آپ کو بورڈ پر نظر آ رہے ہیں، یہ انہی 6 سوالات کے جوابات ہیں جو میں نے آپ کے لیے یہاں تحریر کیے ہیں۔ پہلا سوال ہے، ہمارا وطن پاکستان کس اسلامی مہینے اور تاریخ کو وجود میں آیا؟ سوال میں صرف اسلامی مہینہ اور تاریخ پوچھا گیا ہے، مگر میں نے جواب تھوڑا سا مختلف تحریر کیا ہے، جو کہ اس وقت آپ کو نظر آ رہا ہے۔ میں نے جواب میں انگریزی مہینے کی تاریخ بھی شامل کی ہے تاکہ آپ کو ہمیشہ کے لیے یاد رہے۔ ٹھیک ہے، سوال نمبر 1 کا جواب جو اس وقت آپ یہاں دیکھ رہے ہیں وہ ہے، ہمارا پیارا وطن پاکستان، ہمارا پیارا وطن پاکستان 14 اگست سن 1947 عیسوی، 14 اگست سن 1947 عیسوی بمطابق 27 رمضان المبارک 1366 ہجری، 27 رمضان المبارک 1366 ہجری بروز جمعرات وجود میں آیا، یعنی جمعرات کے دن وجود میں آیا۔ جیسے کہ میں نے آپ سے عرض کیا تھا بیٹا کہ یہاں جو حمزہ کی علامت ہے یہ دراصل عین کی علامت ہے، اس سے عیسوی تاریخ مراد ہے، اور یہاں پر جو آپ کو ہے نظر آ رہی ہے یہ دراصل ہجری تاریخ کی علامت ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، اس طرح میں نے آپ کو دونوں طرز کی تاریخیں واضح طور پر جواب میں لکھوا دی ہیں۔ ٹھیک ہے، یاد رہیں گی؟ میں ایک دفعہ پھر پڑھ دیتا ہوں آپ کے سامنے۔ ہمارا پیارا وطن پاکستان 14 اگست سن 1947 عیسوی بمطابق 27 رمضان المبارک 1366 ہجری بروز جمعرات وجود میں آیا۔
آپ جس طرح میں نے لکھوایا ہے اس طرز پر بھی تحریر کر سکتے ہیں، اور محض اتنا بھی تحریر کر سکتے ہیں کہ ہمارا پیارا وطن پاکستان 27 رمضان المبارک 1366 ہجری بروز جمعرات وجود میں آیا۔ ٹھیک ہے، یہ تو تھا پہلے سوال کا جواب۔ اب بڑھتے ہیں دوسرے سوال کی جانب۔ دوسرا سوال ہے صوبہ بلوچستان کا صدر مقام کون سا ہے؟ صدر مقام میں نے آپ کو بتایا تھا مرکزی شہر کو کہا جاتا ہے، تو بلوچستان کا مرکزی شہر کون سا ہے بیٹا؟ کوئٹہ۔ شاباش۔ تو جواب میں یہاں دیکھیے، صوبہ بلوچستان کا صدر مقام کوئٹہ ہے۔ صوبہ بلوچستان کا صدر مقام کوئٹہ ہے۔ ٹھیک ہے، بہت آسان سا جواب ہے۔ تیسرے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ تیسرا سوال ہے پشتو زبان پاکستان کے کس صوبے میں بولی جاتی ہے؟ تو اس کا جواب دیکھیے، پشتو زبان پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا، خیبر پختونخوا میں بولی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، اس طرح 3 سوالات مع جوابات کے مکمل ہوئے۔ چوتھے سوال کی جانب بڑھتے ہیں۔ چوتھا سوال ہے ہم مسلمان ہونے کی حیثیت سے کس رشتے میں بندھے ہوئے ہیں؟ یعنی ہم آپس میں کس رشتے سے جڑے ہوئے ہیں؟ دراصل بیٹا آپ تو جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت میں سے ایک نعمت رشتوں کا ہونا بھی ہے، جیسے کہ ہمارے والدین ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہیں، ہمارے بھائی بہن، ہمارے چاچو، ہمارے تایا، ہماری چاچیاں، ہمارے ماموں مامی، دادا دادی، نانا نانی، یہ تمام جو ہمارے رشتہ دار ہیں یہ ہمارے لیے نعمت سے کم نہیں، کیونکہ دنیا میں اکیلا اور تنہا رہنا یہ بہت بڑی تکلیف دہ بات ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح مسلمان بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق آپس میں جڑے ہوئے ہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ تمام مسلمان آپس میں ایسے ہیں جیسے ایک جسم کے اعضاء یعنی پارٹس۔ ٹھیک ہے، کہ ایک حصے کو اگر تکلیف ہوتی ہے تو دوسرے حصے کو بھی تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو سوال نمبر 4 ہے ہم مسلمان ہونے کی حیثیت سے کس رشتے میں بندھے ہوئے ہیں؟ تو اس کا جواب دیکھیے، ہم مسلمان ہونے کی حیثیت سے اسلام کے رشتے میں بندھے ہوئے ہیں۔ آپس میں کس رشتے سے جڑے ہوئے ہیں؟ اسلام کے رشتے سے۔ ٹھیک ہے، یہ اسلام ہی ہے جو ہم سب کو ایک بناتا ہے۔ ٹھیک ہے، 5ویں سوال کی جانب بڑھتے ہیں۔ 5واں سوال ہے پاکستان کے 5 بڑے دریا اور 2 بندرگاہیں، 5 بڑے دریا اور 2 بندرگاہیں کون سی ہیں؟ بیٹا بندرگاہ کسے کہتے ہیں یہ تو میں آپ کو سبق کے ذیل میں ہی بتا چکا ہوں، ایک دفعہ پھر سن لیجئے۔ بندرگاہ اصل میں کہتے ہیں سمندر کے کنارے کو، ٹھیک ہے، پورٹ کو کہتے ہیں، جہاں پر بڑے بڑے سمندری جہاز آ کر رکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور جو ہے جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا ہوائی جہازوں کا ایئرپورٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح ایک سمندری پورٹ بھی ہوتا ہے جس میں سمندری جہاز آ کر لنگر انداز ہوتے ہیں، رکتے ہیں، اور پھر وہ یہاں سے چیزیں لے کر جاتے ہیں اور دوسرے ملکوں سے چیزیں لے کر آتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کیماڑی کی بندرگاہ کو، ٹھیک ہے، اسی طرز کی جگہ جو ہوتی ہے جہاں پہ بڑے بڑے شپس آ کر رکتے ہیں ان کو، اس جگہ کو بندرگاہ کہتے ہیں۔ اسی سے ایک لطیفہ سا یاد آیا، ایک دفعہ ایک بچے سے میں نے سوال کیا کہ بیٹا بندرگاہ کسے کہتے ہیں؟ تو کہنے لگا کہ سر جہاں بندر کا گھر ہو۔ تو جہاں بندر کا گھر ہو وہ مراد نہیں ہے اس سے، بلکہ اس سے مراد وہ جگہ ہے جہاں پر جہاز آ کر، بڑے بڑے سمندری جہاز آ کر لنگر انداز ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا سوال نمبر 5 ہے پاکستان کے 5 بڑے دریا۔ تو 5 بڑے دریاؤں کے نام آپ کو اس وقت اسکرین پر نظر آ رہے ہیں۔ جی ہاں، پاکستان میں 5 بڑے دریا سندھ، چناب، جہلم، راوی اور ستلج۔ ٹھیک ہے، سندھ، چناب، جہلم، راوی اور ستلج۔ بیٹا آپ یاد بھی کر لیں، ٹھیک ہے، جبکہ 2 بندرگاہیں کراچی اور گوادر ہیں، کراچی اور گوادر ہیں۔ ٹھیک ہے، 2 بندرگاہیں ہیں کراچی اور گوادر۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ ایک تیسری بندرگاہ بھی ہے بن قاسم، جی ہاں آپ جانتے ہوں گے۔ ٹھیک ہے، سوال نمبر 6 کی جانب بڑھتے ہیں بیٹا۔ سوال نمبر 6 ہے ایٹمی قوت کے اعتبار سے، ایٹمی
قوت کے اعتبار سے ہمیں کیا اعزاز حاصل ہے۔ آپ جانتے ہیں بیٹا کہ دنیا میں ہر ملک کی اپنی فوج ہے، اپنی طاقت ہے، ٹھیک ہے، اور ہر ملک کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ سامان حرب یعنی جنگوں کی استعمال کی چیزیں بنائے، ایجاد کرے، اور ہر ملک کی کوشش ہوتی ہے۔ اسی طرح چند ملک ایسے ہیں جنہوں نے ایٹم بم بھی بنایا ہے، ٹھیک ہے، جو ایٹم بم بنانے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ الحمدللہ پاکستانی سائنسدانوں کی محنت سے اور پاکستانی آرمی کی محنت سے پاکستان بھی اس صف میں شامل ہے، اور پاکستان کے پاس بھی ایٹم بم موجود ہے، جو کہ پاکستان کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ اب کبھی بھی دشمن ہمیں بری نظر سے نہیں دیکھ سکتا۔ یقیناً ہم دنیا کے لیے ایک بہترین طاقتور قوم ہیں، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیے ہمارا ملک دنیا میں ساتویں یعنی پوری دنیا کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو پوری دنیا میں ہمارا نمبر طاقت کے اعتبار سے 7واں نمبر ہے، ٹھیک ہے، اور اسلامی ممالک میں پہلی ایٹمی طاقت ہے ہمارا ملک۔ اسلامی ممالک میں کیا ہے؟ پہلی ایٹمی طاقت، یعنی ہمارے علاوہ کسی بھی اسلامی ملک کے پاس ایٹم بم موجود نہیں۔ سوچیں یہ کتنی بڑی نعمت ہے جو پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے، ٹھیک ہے، کہ پاکستان تمام اسلامی ملکوں میں طاقت کے اعتبار سے سب سے مضبوط ہے۔ الحمدللہ بیٹا، ٹھیک ہے۔ اس طرز پر آپ نے 6 سوالات کے جوابات ملاحظہ فرمائے بیٹا، صفحہ نمبر 27 پہ جو دیے گئے ہیں۔ میں ایک دفعہ پھر پڑھ دیتا ہوں۔ ہمارا پیارا وطن پاکستان 14 اگست سن 1947 عیسوی بمطابق 27 رمضان المبارک 1366 ہجری بروز جمعرات وجود میں آیا۔ دوسرے سوال کا جواب صوبہ بلوچستان کا صدر مقام کوئٹہ ہے۔ تیسرے سوال کا جواب پشتو زبان پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا میں بولی جاتی ہے۔ چوتھے سوال کا جواب ہم مسلمان ہونے کی حیثیت سے اسلام کے رشتے میں بندھے ہوئے ہیں۔ پانچویں سوال کا جواب ہے پاکستان میں 5 بڑے دریا سندھ، چناب، جہلم، راوی اور ستلج، جبکہ 2 بندرگاہیں کراچی اور گوادر ہیں۔ اور چھٹے سوال کا جواب ہے ہمارا ملک دنیا میں 7ویں اور اسلامی ممالک میں پہلی ایٹمی طاقت ہے، ٹھیک ہے بیٹا۔ اس طرز پر آپ نے صفحہ نمبر 27 پر دیے گئے 6 سوالات کے جوابات ملاحظہ فرمائیں۔ بالکل اسی طرز پر صاف ستھرا فاصلے سے خوبصورت الفاظ میں تحریر کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ آج کے لیے آپ کا کام فقط اتنا ہی ہے بیٹا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں مزید کام کے ساتھ آپ کا سامنا کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔